السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے میرے تقریر کا عنوان موضوع جو ہے پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق انشاءاللہ عز و جل 2 سے 3 جمعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق قرآن مجید فرقان حمید میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں کیا کیا ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں پارہ ہے سورہ نساء کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے کن کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا اسی ایک آیت کو لے کر میں بیان کروں گا، لیکن میں اس آیت کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں پر۔ اور اللہ فرماتا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، پاس کے ہمسائے سے، کروٹ کے ساتھی اور راہی گر اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں کسی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرماتا ہے کہ والمساکین وبذی القربى والمساکین، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس آیت میں تمام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لائن میں فرماتا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، پاس کے ہمسائے
یعنی جو تمہارے ہمسائے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور کروٹ کے ساتھ ہی، یعنی ہم کسی سفر میں نکل رہی ہیں، راہی گر اللہ فرماتا ہے کہ کسی سفر میں ہیں تو سفر کے وقت میں 1-2 دن یا پھر 1-2 گھنٹے ہمارے ساتھ میں جو سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک کرو۔ یہاں پر مسلمان ہونے کا کلمہ پڑھنے والی کی شرط نہیں رکھی جا رہی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہیے ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جو کوئی تمہارا پڑوسی ہو، تمہارے گھر کے بازو رہتا ہے، تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ میں ہیں، یا پھر تمہارے ماتحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں، تمہاری باندی غلام اس وقت ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں اگر کسی دکان میں، کارخانے میں، مکان میں کام کرنے والے زیر ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کہ تم ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے، ایک خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کو مان رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی تم مدد نہیں کرتے، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے نہیں رہتے، تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ چیز تکبر ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ یہ چیز تکبر ہو گئی۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم وہ چیز اگر نہیں کرتے، ان تمام چیزوں میں سے میں نے شروع سے لے کر اب تک جو آیت پڑھی، ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہم انکار کرتے ہیں یا پھر ایک چیز پر ہم عمل نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور ہم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو انسان کے اندر کیا ہوا؟ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر تکبر ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، ایک اللہ کو چھوڑ کر اور خداؤں کو مانتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم سایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، میں یہ چیز بعد میں بھی بیان کروں گا، ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ حق ہمارا ادا کرے، وہ جو سامنے والا جو انسان ہے، ہمارا بازو میں جو پڑوسی ہے، ہمارا یہ گمان ہے، ہماری یہ سوچ ہے وہ ہمارا حق ادا کرے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہماری ایک ذہن، ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم جہاں پر رہتے ہیں آزو بازو میں، ہم جہاں پر رہتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، وہ ظالم ہے۔ جب ایسی سوچ بنے گی کہ وہ ہمارا حق ادا کرے، ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اور وہ ہمارے پر ظلم کرتا ہے، ہم اس پر ظلم نہیں کرتا، تو ہم کس کے حقوق ادا کریں گے؟ آپ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی کیسا ہی برتاؤ کیوں نہ کرے، تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے، تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ برائی کے بدلے میں تم برائی کرو، گالی کے بدلے میں تم گالی دو، نفرت کے بدلے میں تم نفرت کرو، نہیں، تمہارا یہ شیوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو اس وقت تمہارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک والا معاملہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، کیونکہ سوال تو ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور جو انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں، یاد رکھیں، انسان پر 2 حقوق ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی ایک لوگوں کے حقوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور دیگر نیک اعمال کرنا اللہ کے لیے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم یہ کوئی چیز کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہیں۔ اور دوسرا حقوق، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تم حقوق اللہ بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی پیسے سے میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، نہیں، یہ اللہ کے حقوق کو تم دبا رہے ہو، یہ اللہ کے حقوق کو تم پامال کر رہے ہو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انسان، فلاں انسان سوچتا ہے کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال عمرہ کرتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی اس کے حق میں کوتاہی۔ یاد رکھے کہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے۔ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحمت الہی پر میرا بیان ہو چکا ہے، رحمت الہی بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے حق میں وہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر وہ توبہ کر لے، شرمندگی محسوس کرے، ندامت ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق بندے کو معاف کر دے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم نے حقوق العباد میں، لوگوں کے حقوق میں اگر کوتاہی کی ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، یاد رکھیں کہ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو دونوں حقوق ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ موضوع تھوڑا طویل ہے، انشاءاللہ 2-3 جمعہ میں اس موضوع کو رکھوں گا کہ ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور ہمارا آج کے دور میں بازو والے کے ساتھ رویہ کیسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے متعلق، اگر تمہارا بازو والا پڑوسی اگر بیمار ہے تو تم اس کے بیمار پرسی کے لیے جاؤ، پوچھنے کے لیے جاؤ. اگر تمہارا پڑوسی کسی چیز سے خوش ہے، اس کے گھر میں کوئی نعمت آئی ہے، بچہ اچھے نمبر سے پاس ہوا ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، یا پھر کوئی پروگرام ہے، اس کی خوشی میں تم شرکت فرماؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پڑوسی کو قرض کی ضرورت ہے، بیاج پر نہیں، سود پر نہیں، اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کی ہے اور وہ سامنے والا بھی انسان اچھا ہے، تو تم قرض حسنہ اس کو دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرض کی ضرورت ہے تو اپنے پڑوسی کو قرض دو. اگر تمہارے پڑوسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شامل ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق میں سے بتایا ہے. آپ بتائیں ہمارا رویہ، ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم بیمار پڑے تھے، ہمارا بچہ بیمار پڑا تھا، وہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آج اس کے گھر میں بیمار پڑے ہم دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ ہمارے گھر میں شادی تھی، ہم ان کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، وہ ہمارے شادی کے دعوت میں نہیں آئے تھے، پروگرام میں نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں جائیں گے. تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تھا تو وہ ہمارے اور اس کے ساتھ ایسا جھگڑا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کے جنازے میں بھی وہ شامل نہیں ہوتا، ہم کیوں جائیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرگز نہیں ہے، یاد رکھے. اللہ بھی فرماتا ہے والجار ذی القربی والجار الجنوبی، جو تمہارے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، کروڑدار ہیں، راہی گر ہیں، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کے لیے پوچھ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس شخص کون ہے، غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس اور غریب شخص تو وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال، عبادتیں لے کر آئے گا، وہ لے کر آئے گا. لیکن جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کا پڑوسی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس کا پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، یہ میرے بازو رہا کرتا تھا، میں جب بیمار پڑا تو یہ میرا حال دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میرے گھر میں پریشانی آئی تو یہ پریشانی دور کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ مجھ پر ظلم و ستم کرتا رہا، مجھ پر الزام لگاتا رہا، میرے ساتھ گالی گلوچ کرتا رہا، میرے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتا رہا. اے باری تعالیٰ تو انصاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے دیگر نیک اعمال، جو نیک انسان لوگوں کے سامنے بن کر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑوسی کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. اور اگر پڑوسی نے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں غریب اور مفلس شخص وہ ہے جو نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ تمام چیزیں لے کر آئے گا، لیکن اس نے ایک کام کیا ہے کہ اس نے پڑوسیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. یہ میرے امت کا سب سے غریب اور مفلس شخص ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم یہ سوچتے ہیں
کہ ہم نمازیں پڑھ لینے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کر لینے سے، دیگر کوئی بھی نیک اعمال کر لینے سے ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھے کہ ہمارا پڑوسی بھی ہم سے خوش ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو پہل کرتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں، بات چیت وغیرہ کرتے ہیں، وہی نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب تک اچھے نہیں ہو سکتے، یعنی تم جب تک سچے اور نیک اور اچھے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا پڑوسی گواہی دینا چاہیے کہ یہ میرے بازو والا نیک ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی، یہ حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر تمہارا پڑوسی کہے تم کو کہ تم نیک ہو تو تم نیک ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی کہے گا کہ تم برے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے متعلق 3 حقوق بیان کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں۔ یہ بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے احادیث کریمہ ہیں، میں انشاءاللہ آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کروں گا کہ سب سے پہلا پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں وہ کون پڑوسی ہے؟ کہ ایک پڑوسی وہ جو مسلمان ہیں، کیا ہے؟ مسلمان ہے اور تمہارا رشتہ دار ہے۔ مسلمان رہنے کی وجہ سے 1 حقوق، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہے تو 2 حقوق، اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے، بازو میں ہی رہتا ہے تمہارا، ہوتا ہے نا ماموں کے، پھوپھو کے وغیرہ جو رہتے ہیں نا، تمہارا بازو میں ہی رہتا ہے۔ تو اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو 2 حقوق، اور بازو میں رہنے کی وجہ سے 3 حقوق، تو تم پر کیا ہو گئے؟ 3 حقوق ہو گئے۔ اور جو دوسرا پڑوسی ہے مسلمان لیکن تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن بازو پڑوس میں رہتا ہے، بازو میں رہتا ہے، تو تمہارے اوپر اس کے 2 حقوق ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بیان کرتے ہیں کہ نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، بلکہ غیر قوم کا ہے، نان مسلم ہے، لیکن پڑوسی بازو والا رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اس کا ایک حق ہے کہ جب کبھی اس پر مشکل آئے، جب کوئی ضرورت پڑے تو تم اس کی مشکل دور کرو، اور ضرورت کے وقت اس کے تم کام آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھ لیں کہ ہمارے آزو بازو میں کون کون لوگ رہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے، گھر والے ہونے کے بعد وہ کیا ہمارے پڑوسی ہیں، تو ہمارے ان پر حقوق ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں کہ رشتہ دار وغیرہ تو رہتے ہیں۔ ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا، لیکن ہمارے گھر میں کبھی خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار یہ بعد میں آتے ہیں، لیکن جو بازو رہنے والے جو لوگ رہتے ہیں پڑوسی، وہ سب میں پہلے آتے ہیں، ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، مدد کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے یاد رکھے کہ جو پڑوسی کو ناراض کرے گا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جس نے پڑوسی کو ناراض کیا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو گویا اس انسان کے اندر تکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں 1-2 جمعہ میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ آج موضوع اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ مجھے بولا گیا تھا کہ حافظ صاحب اخلاق کے متعلق بات کیجئے، کردار کے متعلق بات کیجئے۔ تو اخلاق تو ہمارے خاص کر کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہونا ضروری ہے، یہ اخلاق ہی میں سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اخلاق پڑوسیوں کو لے کر کس طرح ہونے چاہیے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بازو جو رہتے ہیں پڑوسیوں کی اہمیت کتنی بتائی ہے احادیث کریمہ میں، وہ بھی حدیث انشاءاللہ آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کوتاہی خامی بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اور ایک تمام حضرات سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی کی طرف سے ایک مشورہ آیا تھا کہ خاص کر کے جمعہ اور ہوا تو روزانہ آپ روزانہ ایک کلمہ یاد کر لیا کریں، 5-6 کلمے ہیں، اور سورتیں جو آخر کی جو 10 سے 12 سورتیں ہیں وہ سورہ
اور روزانہ ایک ایک یاد کرنے کی کوشش کریں. اور جو دعائیں جو ہوتی ہیں کھانا کھانے کی اس کے بعد کی، یا پھر اگر بھول جائیں یا پھر بیت الخلاء وغیرہ جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی دعا پڑھیں. اور ہمیشہ ہمیں اگر خالی وقت ملتا ہے تو کلمہ وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کریں. جو کلمے ہیں 5 سے 6 کلمے، اس کے ترجمے کیا ہیں ان کے ترجموں کو سمجھو. اور جو دعائیں ہیں، ہم جو دعا وغیرہ جو پڑھتے ہیں بیت الخلاء جانے کی دعا صرف عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی میننگ کیا ہے اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ ضرور ان دعاؤں کو، کلیموں کو اور صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.